اور موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں صدیق الفاروق۔ بہت شکریہ صدیق صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں احسن اقبال، ان کی جانب سے نئے انتخابات کی بات کی گئی ہے کہ جلد از جلد نئے انتخابات کروا دیے جانے چاہیے، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر انتخابی اصلاحات کے بغیر نئے انتخابات کیے جاتے ہیں، نئے انتخابات کروا دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد نتیجہ مختلف نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ انتخابی اصلاحات اور اس سے متعلق دیگر جو چیزیں ہیں، انڈیا ہمارے ساتھ کا ملک ہے، وہاں الیکشن ہوتے ہیں، جو بیلٹ باکسز ہیں وہ سینٹرل پول میں جاتے ہیں، 7 دن کے بعد گنتی شروع ہوتی ہے اور کوئی دھاندلی کا الزام نہیں لگتا۔ یہاں تو پولنگ ایجنٹس سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر پارٹی کا، ہر الیکشن کے امیدوار کا نمائندہ، اور اسی وقت گنتی ہوتی ہے۔ تو گنتی ٹھیک ہو جائے، لوگوں کو پولنگ بوتھ سے باہر نہ نکالا جائے اور سہولت دی جائے تاکہ آسانی سے پولنگ ہو جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان الیکشنوں میں کوئی بہت لمبی چوڑی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ تو اس مقصد کے لیے کیا اپوزیشن کی جانب سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہو جائے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں اکثریت، غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور جو غیر مسلم بھی ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حساب دینا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنا ایمان کے مطابق ہم کام کریں۔ دوسری بات اخلاق کی ہے، اخلاق بھی ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ تیسری بات کہ کوئی ادارہ کہیں سے الف ہو، بے ہو، جیم ہو، اس سے تجاوز نہ کرے۔ الیکشن کمیشن کے پاس بہت اختیارات ہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا ضابطہ اخلاق بھی موجود ہے، انہیں مزید پابند کیا جائے تو الیکشن فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں، ہونے بھی چاہیے۔ آخر کیوں نہ ہوں؟ ساری دنیا میں جو کفر کا نظام ہے اور جو اسلام میں یقین نہیں رکھتے، وہاں الیکشن فری فیئر اور ایماندارانہ ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے۔ اچھا سر، اب ایک اور سوال یہاں پر اٹھتا یہ ہے کہ اس جو بات آپ کر رہے ہیں نئے انتخابات اور جلد از جلد انتخابات کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس حوالے سے آن بورڈ ہے؟ بات کی گئی ہے اپوزیشن کے درمیان اس حوالے سے؟ دیکھیے، ہر پارٹی کو یہ حق تو ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کی بات کرتے ہیں، ہم تو اس حکومت کو بالکل نہیں سمجھتے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے نتیجے میں آئی ہے۔ نتائج تبدیل کیے گئے، 95% فارم 45 پہ دستخط ہی نہیں تھے پولنگ ایجنٹس کے، اور یہ بات الیکشن کمیشن نے کہی ہے، یہ ریکارڈ پر ہے، رپورٹنگ سسٹم، اس کے علاوہ جگہ جگہ شکایتیں سامنے آئی ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جناب بالکل حلف نہ اٹھائیں اور بائیکاٹ کریں۔ پھر ہم نے کہا کہ نہیں چلیں، ابھی جو بھی ہو گیا ہے، عوام کا کیا قصور ہے، تو اگر ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ اب ان کے مسائل حل ہونے کی بجائے ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے، معیشت تباہ کر دی گئی ہے، زراعت برباد کر دی گئی ہے، فارن پالیسی تباہ ہو گئی ہے، ایڈمنسٹریشن جو ہے بیوروکریسی کو برباد کر دیا گیا ہے، نیب کا جو کردار ہے اس کی وجہ سے ہر چیز سمجھی کہ غیرغمال بن چکی ہے۔ تو اس صورت میں ایک تو انتخابات نہیں ہوئے فری اینڈ فیئر، اوپر سے جو ٹھونسی گئی حکومت، اگر وہ کچھ کامیاب ہو جاتی عوام کے مسائل حل کرنے، تب بھی ایک بات تھی، وہ بھی ناکام ترین حکومت ہے اس ریجن کی، نہیں دنیا کی۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات، یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں بھی یہی مطالبہ ہے اور ہم بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں، الگ کوئی مطالبہ۔ سر، اب یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے، جتنے بھی مسائل کا آپ نے ذکر کیا، جو بھی عوامی مسائل آپ نے گنوائے، ان کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی ایک پیج پر نہیں ہے، وہ بھی اپنے اپنے مقاصد کے لیے سامنے آتی ہے اور پھر مقاصد حل کرنے کے بعد سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کچھ ہوتا رہا ہے ان 2.5 پونے 3 سالوں میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت بھی آتی ہے کہ اس کی آئینی، قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے مسائل حل کرے۔
یعنی وہ ایک منشور اپنا مینیفیسٹو سامنے رکھتی ہے انتخابات میں کہ یہ ہمارا منشور ہے، اس کے مطابق ہم کام کریں گے، اور پھر وہ حلف جب اٹھاتے ہیں اور وزیر اعظم جب حلف اٹھاتا ہے اس میں دیکھیں آپ آئین کی پابندی اور باقی باتیں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فرض کریں اپوزیشن جو ہے وہ ہے ہی نہیں سرے سے، فرض کریں تو کیا حکومت کا یہ فرض منصبی آئینی فرض اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک یہ فرض نہیں ہے کہ وہ عوام کے مسائل حل کرے، وہ ریاست کی خدمت کرے، اسے مضبوط کرے، دشمنوں سے بچائے؟ اب اس میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جی آپ نہیں ہیں یا اپوزیشن کا کردار کم ہے، ہم نے بھی کردار ادا کیا ہے، ہم اسے بار بار آفر بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ سن لیجیے، ہم نے قومی اسمبلی میں تو یہ کہتا ہوں، آپ کو یاد دلاتا ہوں، یہاں تو بلاول بھٹو زرداری نے نعرہ لگایا تھا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہاں تو شہباز شریف نے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن آفر کی تھی کہ آؤ بھائی اکانومی کے جو ہے اپنا اکنامک چارج، لیکن سر ان کا جو بیسک ایجنڈا یہ ہے، ان کا بیسک منشور یہ ہے کہ جو اس وقت ہمیں مشکلات کا سامنا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ جو اپوزیشن اس وقت موجود ہے اس نے ملک کا بیڑا غرق کیے رکھا اور ہم اب چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ نے بول ٹیلی ویژن کو وقت دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔